السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جیسا کہ ہم لیسن شروع کرنے سے پہلے دعائیں پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے دعاؤں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جی، ہم نے گزشتہ سبق میں کچھ گرامر پڑھی تھی اور کچھ ترجمہ بھی ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید کا، اور نماز کو سیکھنے کے حوالے سے ہم نے اعوذ باللہ بسم اللہ اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت بھی پڑھی تھی ہم نے، اور آئی تھنک سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت پڑھی ہے یا نہیں مجھے بتا دیجئے گا میسج میں۔ نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت بھی آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم گرامر کو بھی دیکھیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ حضرات نے کچھ اسائنمنٹس لکھی، جو ٹاسک آپ کو دیا گیا تھا، آپ نے وہ بھی بڑے بہترین انداز میں ماشاءاللہ ان کو کیا ہے۔ اسی طرح ہی فائدہ ہوگا ہم کو اگر ہم جو ٹاسک دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو، آپ ان کو دل لگی سے، دل جمعی سے کرتے رہیں گے تو کنسسٹنسی جو ہے وہ کی ہے ایک سب سے اہم سکسیس کی۔ طبیعت میں مزاج میں ہمارے مستقل مزاجی ہو تو انشاءاللہ ہمیں اس کے بہت فائدے ہوں گے۔ اسی طرح آپ حضرات کی جو اسائنمنٹس مجھے ملی ہے اس میں جو ایک یعنی ہم نے جو بتلایا گیا ہے دیکھا ہے اس میں کہ جو بڑی یعنی ایک تھوڑی سی
مسٹیک ہوئی ہے میجورٹی کی، وہ انا اور انا کو مکس کیا گیا ہے. شاید وہ تھوڑا سا بھی اس میں مزید سمجھنا ہے کہ انا کہتے ہیں اپنے آپ کو، مائی سیلف، میں، یعنی آئی ایم کے لیے یوز ہوتی ہے، اور انا جو ہے وہ پلورل کے لیے یوز ہوتی ہے، جہاں ہم کہتے ہیں بے شک ہم، انا اس کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے، انا بے شک ہم. لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز درست ہوتی جائیں گی چیزیں، لائن اپ ہوتی جائیں گی. جڑے رہنا ہے، بس محنت کو جاری رکھنا ہے. سب سے پہلے ہم آج کے سبق میں جو ہم چیز پڑھیں گے وہ ہمارا ترجمہ ہے. سورۃ الفاتحہ کا ہم ترجمہ پڑھیں گے آج. ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے، ہم جو شروع کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، وہ ہے جی الحمد. الحمد اس کا مطلب ہے جی تعریف، تمام تعریفیں. ہم یہ جو ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں، تمام کا جو ترجمہ ہے وہ ال کا ہے ترجمہ. یہاں پر جو ال آ رہا ہے، انٹائر، اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں، انٹائر، ہر قسم کی، آل کائنڈس آف پریز، جتنی بھی قسمیں ہیں. ال کی بہت سی اقسام ہیں عربی لینگویج میں. یہاں ہم ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس اتنا سمجھیں گے ہم یہاں پر کہ ال کا معنی یہاں پر تمام ہے، ہر قسم کی تعریف مراد ہے یہاں پہ. میں آپ حضرات سے شیئر بھی کر دیتا ہوں وائٹ بورڈ، تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے. لا الہ الا اللہ. حمد تو تعریف کو ہی کہتے ہیں، حق جل مجدہ کی جو ہم تعریف کرتے ہیں. اور اس کے شروع میں یہ جو ال کا لفظ آ رہا ہے، ال کا مطلب ہے تمام تعریفیں. ابھی آپ حضرات کے سامنے میں وائٹ بورڈ شیئر کر دیتا ہوں جی. چلیے جی، یہاں پہ یہ دیکھیے سب سے پہلے آپ حضرات کہ الحمد، یہ جو ورڈ ہے، ہم نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد اس ورڈ کو پڑھتے ہیں الحمد. تو یہ اصل لفظ تو ہے حمد. حمد ال جو شروع میں ہے اس کا ویسے مطلب عربی لینگویج میں یہ بنا سکتے ہیں آپ THE، اس کا مطلب بن سکتا ہے تمام تعریفیں. جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ ال کا یہاں پہ مطلب ہے تمام قسم کی، ہر طرح کی تعریف، وہ زبان سے ہو، وہ اعمال سے ہو، وہ قولی ہو، فعلی ہو، وہ مالی ہو، کسی بھی قسم کی تعریف، یا بندے جو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، چیزوں کی تعریف ہوتی ہے. جتنا بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے، انسانوں میں ہے، یا وہ بنائے گئے اللہ کی زمینیں ہیں، آسمان ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، پہاڑ ہیں، ہر طرح کی جو خوبصورتی ہے، وہ دراصل جب ہم ان چیزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی مطلب ہے الحمد،
کہ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر، ہر قسم کی پریز جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور الحمد کا ورڈ پورے قرآن مجید میں 43 دفعہ یوز ہوا ہے، 43 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے پورے قرآن مجید میں، الحمد، لا الہ الا اللہ۔ ابھی میں ال کی زیادہ ڈیٹیل میں یہاں پہ نہیں جا رہا ہوں۔ ال کا معنی یعنی ایک حرفی ہوتا ہے، ال ایک اسمی ہوتا ہے، متعدد اس کی اقسام ہیں، لیکن ابھی ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، آگے چل کر جائیں گے۔ اور حمد کا مطلب ہم نے دیکھ لیا تعریف۔ اب تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ لفظ ہے یہاں پر ہمارے پاس للہ، اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ جو شروع میں لام زیر لی آ رہا ہے، اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں فور، کے لیے، ٹھیک ہے جی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فور کا مطلب آ رہا ہے یہاں پہ۔ اور یہ حرف جار ہے، یاد رکھیے حرف جار ہے۔ ہم نے کہا تھا حرف جار یہ اپنے بعد والے ناؤن کو زیر دیتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیجئے للہ کی جو ہا ہے اس کے نیچے یہاں پہ زیر ہے ہمارے پاس للہ، ٹھیک ہے جی، تو یہ حرف جار ہے، یہ ہمیشہ زیر دیتا ہے۔ اور لام کا مطلب ہے یہاں پہ کے لیے۔ للہ کا ورڈ پورے قرآن مجید میں جو تقریباً یوز ہوا ہے 149 دفعہ، یہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے 149۔ آپ ان کو کاؤنٹ بھی کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ۔ الحمد، تمام تعریفیں ہیں، للہ، اللہ کی ذات کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں کیسی ذات ہے وہ؟ رب ہے، رب، رب کا لفظ یعنی یہ جو آپ کے سامنے لفظ لکھا جا رہا ہے رب، ربی، یہ ناؤن ہے، یاد رکھیے یہ بھی ناؤن ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، اور رب کی جمع جو آتی ہے وہ ارباب آتی ہے، ارباب، لیکن کیونکہ اللہ کی ذات ایک ہے تو یہ ہم دنیا داروں کے لیے، دنیا کے جو بڑے حضرات ہوتے ہیں کرتے دھرتے، یعنی ان کو ارباب کہتے ہیں نا، جیسے ارباب اقتدار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات تو ایک ہی ہے، اس لیے یہ وہاں جمع نہیں یوز ہوگا، لیکن عربی زبان میں رب کا جمع آتا ہے اور وہ آتا ہے ارباب۔ اور رب کا لفظ جہاں پہ جو سورۃ الفاتحہ کے اندر آ رہا ہے وہ پورے قرآن مجید میں ہمارے پاس 970 دفعہ یوز ہوا ہے جی، رب کا لفظ 970 ٹائم یوز ہوا ہے پورے قرآن مجید میں۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، جو رب ہے، پالنے والا ہے، رب کا مطلب پالنے والا، تربیت کرنے والا، اور یعنی ہر طرح سے اپنی مخلوق کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا، ہر طرح سے تربیت کرنے والا، وہ کسی بھی طرح کی ضرورت ہو جو ہم مخلوق کی، اللہ کی ذات اس کو پورا کرتی ہے۔ رب، وہ رب ہے، ہر انسان کو صرف نہیں، ہر مخلوق کو اس کے مزاج کے موافق روزی روٹی دینا، اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا، یہ رب کہلاتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بکری جو ہے وہ گوشت کھا رہی ہو،
یا گوشت کھانے والا جانور وہ چارہ کھا رہا ہو، یا انسانوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ درندوں کی خوراک کھا رہے ہوں یا جانوروں کی۔ اللہ کی ذات ہر مخلوق کو اس کے مزاج کے موافق پالتی۔ آپ دیکھیے مچھلیاں سمندروں میں، ان کی خوراک کتنی ہے، اللہ ان کو بھی فریش کھانا کھلاتا ہے۔ پھر بری بحری اور ہر طرح کی مخلوق، کتنی مخلوق ہے، اللہ ہر ایک کو روزی روٹی کھلاتا ہے، اس کے لیے وہ دیگر انتظامات کرتا ہے۔ تو اللہ ہی ڈیزرونگ ہے رب ہونے کا، اور اللہ ہی رب ہے۔ اس لیے ہمیں جب یہ ہم سجدہ کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ ہم جب سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات کو کر رہے ہیں، جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمارا کرتا دھرتا ہے، جو ہمارا پالنہار ہے۔ اس کے لیے جو فارسی میں لفظ یوز ہوتا ہے وہ پروردگار کا لفظ یوز ہوتا ہے، پروردگار پالنے والا، اور اردو میں رب یوز ہوتا ہے، عربی سے آیا ہوا لفظ ہے، فارسی میں بھی رب یوز ہو جاتا ہے لفظ یہ، لیکن اوریجنلی یہ لفظ عربی کا ہے، اور اس کی جمع ارباب آتی ہے، اور یہ پورے قرآن مجید میں 970 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو الحمد، میں دوبارہ یہاں لکھ رہا ہوں جی، آپ دیکھیں الحمد، الحمد للہ رب۔ اچھا، جس کے پڑھنے کا طریقہ بھی ہم کو آنا چاہیے درست انداز میں۔ دیکھیے یہ جو ہا ہے، اس کو ہم نے یہ ہا نہیں پڑھنا، یہی پڑھنا ہے یہاں پہ، الحمد نوٹ، الحمد، الحمد۔ سبھی حضرات ایک ایک دفعہ کہیں الحمد، تاکہ ہم کو معلوم ہو اس کی پروننسیشن کیسی ہے، اس کی ادائیگی کیسی ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو کہ رب ہے۔ کس کا رب ہے وہ آگے بات آ رہی ہے۔ تو الحمد اس کو پڑھنا ہے، الحمد نہیں پڑھنا، ورنہ لحن جلی ہو جائے گی، میجر مسٹیک ہو جائے گی۔ اور اگلا لفظ للہ، اس کی یہ جو لام ہے سینٹرل، اس کو باریک پڑھنا ہے، للہ، للہ ہی نہیں پڑھیں گے، للہ ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد رب، رب کی را موٹی پڑھیں گے۔ را عموماً پورے قرآن میں 12 طریقوں پر موٹی پڑھی جاتی ہے تجوید کے اصولوں کے مطابق، وہ چونکہ یہاں میں سارے بھی نہیں ڈیٹیل سے بتا سکتا کیونکہ تجوید الگ ٹاپک ہے مکمل۔ ایسے پورے قرآن میں 12 قسم کی رائے موٹی پڑھی جاتی ہیں، 7 قسم کی رائے باریک پڑھی جاتی ہیں۔ نوٹ فرمانا چاہیں تو کر لیجئے، 12 قسم کی رائے موٹی پڑھی جاتی ہیں اور 7 قسم کی باریک پڑھی جاتی ہیں۔ ابھی میں صرف موٹا موٹا ترجمہ کر رہا ہوں جی فی الحال اس کا۔ ہمارے پاس اگلا لفظ ہے العالمین، العالمین، یہ والا لفظ ہے ہمارے پاس، عالمین۔ العالمین جو لفظ ہے یہ بھی جمع ہے، اور ہمارے پاس جمع مذکر ہے، جمع مؤنث ہے، یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں ان ساروں کی ڈیٹیل تو ابھی آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ پہلے یہ سمجھے کہ یہ جو لیٹر ہے العالمین، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ تمام جہان، تمام کے تمام جہان، ورلڈ، کتنی بڑی ہے دنیا، اللہ ان سب کو پالنے والا رب ہے۔ کس کا؟ العالمین، تمام جہانوں کا اللہ رب ہے۔
اس جہان میں یہ ارتھ پلانٹ بھی ہے، اس میں مارس ہے، جوپیٹر ہے، وینس ہے اور پھر اس میں گلیکسی ہیں، پھر سپر یعنی کلسٹر ہے، پھر سپر کلسٹر ہے، پھر بلیک ہول ہیں، پھر یہ جو سورج ہے، چاند ہے، کتنے سیارے ہیں، زمین پہ کتنی مخلوقیں ہیں، اللہ کی کتنی مخلوقات، ان سب کا اللہ پالنے والا ہے۔ عالمین کی سنگل ہے عالم، یاد رکھیے عالم، یہاں پہ لام کے نیچے آپ نے زیر نہیں پڑھنا ہے، زبر ہی پڑھنا ہے، عالم۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، اور اگر آپ نے عالم کہہ دیا تو اسکالر کو کہتے ہیں، یہ لام کی زیر سے جو علم والا آدمی ہوتا ہے جسے ہم اسکالر کہتے ہیں۔ تو عالم کی جمع آئے گی عالمین، یہ والا، اور عالم کی جمع آئے گی عالمون، ٹھیک ہے جی، یا علماء، علماء بھی اس کی جمع آئے گی جسے ہم جمع مکسر کہتے ہیں، علماء، وہ ہوگی عالم کی جمع۔ لیکن جہاں جو قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں لفظ یوز ہوا ہے، اس عالم سنگل کی جمع یہ ہے، ٹھیک ہے جی، عالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہماری طرف لائٹ جا چکی ہے جی، روشنی اس لیے اندھیرا سا ہو گیا ہے، پھر آ گئی ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، عالمین کا لفظ پورے قرآن مجید میں ہمارے پاس جو استعمال ہوا ہے تقریباً میں یہاں لکھ دیتا ہوں، 73 دفعہ لفظ یوز ہوا ہے پورے قرآن میں العالمین کا لفظ۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ کون ہے؟ رب ہے، جو کہ رب ہے، کس کا؟ عالمین، تمام جہانوں کا۔ یہ جہان تو اب ڈسکور ہو رہے ہیں نا جی، اب سیارے، پلانٹس اور دوسری دنیا تک ہماری رسائی اب ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس لفظ کو پہلے ہی بتا دیا جمع کا لفظ یوز کر کے کہ تم نے تو دنیا پتہ نہیں کب ڈیفائن کرنی ہے، اور اللہ کی ذات تو شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ نے ہزاروں سال پہلے جب قرآن مجید یعنی آپ نے تلاوت، اللہ نے بولا ہے، اللہ کا چونکہ کلام ہے یہ، اس وقت سے ہی اس چیز کو ڈسکس کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلی آیت مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ ہم نے گرامر کے اعتبار سے یہاں پر ایک چیز ابھی پڑھی ہے، یہ کہ عالم کا جو ورڈ ہے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ عالم کی جمع آئے گی عالمین، ٹھیک ہے جی، العالمین جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ لفظ اللہ سے پہلے یہاں ایک حرف جار استعمال ہوا ہے، لام زیر لی، جس کا ترجمہ ہوتا ہے انگلش میں فار، یعنی کے لیے، ہم جو ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کے لیے، اس کو بھی ملحوظ رکھیے گا۔ ساتھ ساتھ گرامر بھی، اگرچہ باضابطہ حروف جار کو ہم پڑھیں گے آگے چل کر بھی، لیکن اگر ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹچ کرتے جائیں گے تو یاد رہ جائیں گی چیزیں۔ اللہ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں جی، تعریف صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے، زبان سے تعریف کرنا ایک قسم ہے تعریف کی، اس کے ساتھ دل اور عمل، تین چیزیں ہوتی ہیں جی شکر کی۔ شکر جب ہم کرتے ہیں کسی کا تو وہ تین طرح سے ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا ہم کرتے ہیں، اللہ نے جو ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے شاید اپنے پچھلے لیکچر میں یہ بات آپ حضرات کو بتائی تھی کہ نعمت کے تین چار حق ہوتے ہیں،
مجھے آپ میسج میں بتائیے کیا میں نے آپ کو نعمت کے حق پہلے بتائے ہیں یا نہیں؟ پہلے سے نہیں بتائے، ٹھیک ہے جی، دوبارہ بتائے دیتے ہیں یہاں پر آپ کو۔ سنیے، بڑی اہم بات ہے یہ۔ آپ کے پاس جب بھی کوئی نعمت آتی ہے نا اللہ کی، کوئی بھی، پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، علم ہے، جسم ہے، والدین ہے، بہن بھائی ہے، دوست احباب ہیں، ہدایت ہے، سب سے بڑی جو دولت ہے ہمارے پاس، یا یہ آنکھیں ہیں، زبان ہے، ان کی چار حق ہیں ان کے۔ پہلا حق، کوئی نوٹ کرنا چاہے تو کر لیجئے، یہ تفسیر سے ریلیٹڈ بات ہے، تدبر سے ریلیٹڈ یہ بات ہے، گرامر سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس نعمت کو نعمت سمجھا جائے، کنسیڈر کیا جائے، اس کو ایکنالجمنٹ ہو کہ ہاں جی واقعہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے، اسے ہلکا نہ لیا جائے، بلکہ اس کو ایز اے نعمت تسلیم کیا جائے۔ ایک بات، کوئی صاحب ان کو بے شک ادھر ساتھ ہی منشن کرتے جائے میسج پہ تاکہ لکھنے میں آسانی ہو دوسروں کو۔ دوسری بات جو ہم نے نعمت کے حوالے سے یاد رکھنی ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ میری سکلڈ بیس نہیں ہے، بلکہ اللہ نے عطا فرمائی، اللہ کی طرف اس کو منسوب کیا جائے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا اللہ کی طرف منسوب کرنے کا؟ کہ ہماری نعمت موجود جو ہوگی اس پر ہمیں تکبر نہیں آئے گا، ہمیں مزاج میں ایروگنس نہیں ہوگا، ہمارے تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ فرعون کا جو مشیر خاص تھا قارون، وہ سٹیٹ کا بڑا ماہر تھا، سٹیٹسٹکس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم کو اتنی دولت عطا فرمائی ہے تو تم شکر میں اللہ پر ایمان لاؤ، تو کہنے لگا کہ یہ تو میری سکلڈ بیس چیز ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، سورۃ قصص میں یہ بات 20ویں سپارے میں اس نے کہا کہ یہ تو مجھ کو اللہ نے جو اس نے کہا جی یہ جو میرے پاس نعمت ہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے، اس نے اپنی طرف اپنی سکل پر، اپنی انفارمیشنز پر اس نے اس کو موڑا، اللہ کی طرف اس نے اس نعمت کو نہیں موڑا، تو وہ نعمت چھین لی گئی اس سے۔ دوسرا حق نعمت کا یہ ہے، یہ الحمد کی تدبر کی بات عرض کر رہا ہوں میں، نعمت پہ شکر کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ دوسری یہ بات ہوئی کہ اللہ کی طرف اسے منسوب کیا جائے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے مزاج میں تکبر نہیں آئے گا، تذلل، خشیت، ہیوملٹی، ہمبلنس آئے گی ہماری طبیعت میں، یہ فائدہ ہوگا اس کا۔ اور تیسری چیز جو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا نعمت کا شکر ادا کرنے سے، یعنی نعمت کا حق تیسرا یہ ہے کہ اس نعمت کو نعمت دینے والے کے خلاف نہ یوز کریں، ہم اس کی مرضی کے خلاف نہ یوز کیا جائے۔ مثلا اللہ نے ہم کو دولت دی ہے تو اس کے گناہوں کے کاموں میں نہ یوز کریں، اس نعمت کو ہم نیگیٹو نہ یوز کریں، بلکہ ہم اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، اس کا غلط استعمال نہ کریں، یہ تیسرا حق ہے۔ اور نعمت کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس نعمت کو نعمت دینے والے کے لیے لوگوں میں پھیلایا جائے، اس کو اسی نعمت میں سے تقسیم کیا جائے لوگوں میں، اس نعمت کو تقسیم کیا جائے لوگوں کے اندر، یعنی پیسہ ہے تو صدقہ خیرات کیا جائے،
علم ہے تو آگے پہنچایا جائے، اور کوئی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی ہے اسے آگے پہنچایا جائے۔ تو اس نعمت کو پہلا حق تو نعمت تسلیم کیا جائے، دوسرا حق یہ کہ اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، تیسرا یہ کہ اس نعمت کو خالق کی مرضی کے خلاف نہ یوز کیا جائے، جس نے نعمت دی ہے اس کی مرضی کے خلاف نہ یوز کیا جائے، اور چوتھا یہ کہ اس نعمت میں سے خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں دیا جائے، فقیروں مسکینوں کو علم ہے تو پہنچایا جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ اندھیرے میں ہیں وہ لوگ روشنی والوں کے ذمے ہیں۔ ہاں جی، اندھیرے والے لوگ روشنی والوں کے ذمے ہیں، یہ مطلب ہے، یعنی جس کے پاس علم کی نعمت ہے وہ اس نعمت کو آگے پہنچائے گا۔ اندھیرے والے لوگ ذمے ہیں اجالے والے لوگوں کے، روشنی والوں کے ذمے ہیں وہ۔ ہمارے پاس بعض اوقات علم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑی کمال بات ہے، ذرا غالباً یہ بات کسی اسکالر نے کہی ہے، حضرت مولانا سعد صاحب نے، وہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر علم ہے نا جی تو ہمارے پاس چل کر آئے وہ شخص جس کو پیاس ہے، وہ خود آئے ہمارے پاس، تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو کنواں بنا رہے ہو کہ پیاسا چل کر آئے، تم بادل بنو، خود جا کر برسو ان کے اوپر جن جن کو ضرورت ہے یا نہیں، کوئی طالب ہے یا نہیں، ان کے اوپر برساؤ۔ کنواں بنو گے تو کم لوگ آئیں گے، مطلب کہ وہ وہاں پر تمہاری افادیت کم ہو جائے گی، بلکہ بادل بن کر برسوں لوگوں کے اوپر۔ اچھا جی، یہ بات تو الحمد کے سلسلے میں نے عرض کر دی تھوڑی سی۔ آگے ہمارے، اور میں نے اس کے آپ کو نومیرکس بھی لکھوا دیے ہیں، اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ مجھے پہلے یہاں پر کوئی صاحب یہ بتائے، میں نے یہ پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم جو بھی قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے چار رولز ہوتے ہیں، چار اصول ہیں، وہ کون سے ہیں؟ کوئی بتائے گا یہاں پہ؟ میسیج میں بتا دیجیے۔ اس آیت کو ہم اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، تو میں نے اس کے لیے کچھ لکھوایا تھا، کوئی ایبریویشنز تھے اس کے، کچھ کیا تھے وہ؟ مینشن کیجئے۔ DPPI، بالکل ٹھیک ہے جی۔ بالکل زبردست۔ تو ہاں بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ زبردست لکھا ہے۔ اب ہم اسی بات کی طرف آئیں گے کہ اس آیت سے ہم دو عادتیں سیکھ رہے ہیں جی۔ اس آیت سے ہم دو عادتیں سیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات شکر، الحمد آگے نا جی، تو اللہ کا شکر پہلی بات تو اس سے یہ سیکھیں گے، اور اس کو اپلائی کیسے؟ جی دوبارہ یہ عرض کر رہے ہیں، پہلی عادت اس آیت سے جو ہم سیکھ رہے ہیں، اوورآل چوتھی ہے یہ، پہلی اعوذ باللہ سے بھی ہم نے سیکھی، پھر بسم اللہ سے سیکھی، اور اب جو ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت سے سیکھ رہے ہیں وہ ہے شکر کی عادت، شکر کرنا اللہ کا ہر نعمت پہ، ہر اویلیبل چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور ایک اچھا انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتا ہے، وہ بڑی نعمت ہو یا چھوٹی نعمت ہو، ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے رہا کریں۔
صرف پیسہ ہی نعمت نہیں ہوتی، صحت، ایمان، والدین، بہن بھائی، علم، دولت، گناہ کا موقع نہ ملنا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جی۔ اور پانچویں عادت جو ہم سیکھتے ہیں اس سے، وہ ہے علم کا حاصل کرنا، اور علم کے حاصل میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ عالمین سے یہ عادت ہم سیکھیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کتنا بڑا پروردگار ہے، یعنی کتنا اللہ لوگوں کی پرورش کرتا ہے؟ وہ تبھی پتہ چلے گا جب ہم سمجھیں گے کہ یہ ارتھ پلانٹ کتنی بڑی ہے، پھر دیگر سٹارز جو ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، پلانٹس ہیں، کتنے بڑے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ پھر اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، پھر کتنے لوگ جو مر گئے، جو اب جی رہے ہیں، جنہوں نے آئندہ آنا ہے۔ ان سب کے لیے ہمیں کتنی انفارمیشن چاہیے۔ جتنی معرفت بڑھے گی، ہم اتنا ہی اللہ کو جانیں گے، اتنا ہی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اتنا ہی پھر اللہ سے ہم ڈریں گے، اتنا ہی ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت آئے گی۔ جب ہم اللہ کی عظمت، رفعت، حشمت، بلندی کو جانتے ہی نہیں ہوں گے، پھر نماز بھی پڑھیں گے تو دل بھی نہیں لگے گا، اس نماز کا صحیح مزہ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوگی، اتنا ہی ہم صحیح طور پر اللہ کا شکر اور اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا سکیں گے۔ یہاں پر ہم کچھ دیر کے لیے بریک لے رہے ہیں، 1-2-4 منٹ کی۔ میں آپ کے میسیجز وغیرہ ریڈ کر رہا ہوں۔ ہاں جی بالکل، یہ سعدیہ صاحبہ نے ایک میسج پوچھا، کہا ہے کہ سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سم تھنگ از اے بلیسنگ فار اس، like sometimes we're going through hardships but these hardships took us closer to Allah, so this is a blessing۔ بالکل سعدیہ، آپ نے خود ہی اس میں اپنا جواب بھی منشن کر دیا۔ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے تو وہ نعمت ہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نعمت ہمیں اللہ سے دور لے جا رہی ہے تو وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا اس میں۔ یہ تفسیر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اچھا جی، اب تھوڑا سا گرامر کی طرف آ جائیے، نوٹس اوپن کر لیجئے اچھے سے، اس کو ہم میں آپ کو کچھ لکھوانا چاہوں گا، لکھیے جی۔
میں سب سے پہلے ایک اہم چیز یہ لکھوانا چاہوں گا کہ آپ حضرات کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ناؤن عربی کا یہ میل ہے یا فیمیل ہے، یعنی میسکولن، اور اس کا جو ہے مؤنث کا طریقہ کار کیا کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نام فیمیل کے طور پہ یوز ہوتا ہے عربی لینگویج میں۔ میں آپ کے سامنے یہاں شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے، آپ کے سامنے اسکرین آ جائے گی، آپ اس کے پوائنٹس جیسے ہو سکیں اس کو نوٹ کر لیجئے، میں بتا بھی دیتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ عموماً ہم ہر نیم کو ایز اے میل تصور کریں گے انٹل انلیس اس میں یہ سائن نہ پائے جائیں۔ پہلا سائن یہ ہے کہ اس کے شروع میں آخر میں اس کے جب وہ ناؤن اینڈ ہو رہا ہے، اگر ان کے آخر میں یہ تین سائن میں سے کوئی سائن آ رہا ہے، یہ جو ایک الف مدہ، ایک یا اور ایک گولتا، اگر ناؤن اس پہ اینڈ ہو رہا ہے نا جی، تو سمجھے وہ ناؤن فیمیل ہے، یعنی وہ ایز اے خاتون کے یا مؤنث کے وہ لفظ یوز ہو رہا ہے عربی لینگویج میں۔ ٹھیک ہے، یہ تین اس کے سائن، الف مد آخر میں آ رہا ہو، یا پھر یا رہی ہو، یا پھر تا رہی ہو، یہ ایک میجر رول ہیں یہاں پہ جو عرض کیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، کہیں کہیں یہ رول ٹوٹیں گے بھی، لیکن بہت زیادہ نہیں، صرف یا کے حوالے سے وہ رول ٹوٹ نہیں رہا ہوگا، دراصل اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہوگی جو آگے چل کر ہی ہم بیان کریں گے۔ پہلے آپ اس نقشے کو اپنے پاس ایز اٹ از کالم کو اس کو آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، زو وائٹ کو کہتے ہیں، ایسی چیز جو مؤنث کے لیے بولی جائے، کسی کی کوالٹی بیان کر رہے ہوں مؤنث کی، وائٹ، اور سودا بلیک، ہمراء ریڈ۔ ہمراء حال آپ نے سنا ہوگا لاہور میں، ہمراء حال اس کی بلڈنگ چونکہ ریڈ کلر کی ہے تھوڑی سی، تو یہ سارے مؤنث نیم ہیں۔ اسی طرح اس کے آخر میں یا آ رہی ہو، صغرا، کبرا، بشرا۔ اسی طرح جنت، اس کے آخر میں دیکھیں گولتا آ رہی ہیں، اور عزہ آنر، نصرت ہیلپ، الزکا چیریٹی، یہ سارے نام مؤنث ہیں کیونکہ ان کے آخر میں یہاں پہ سائن آ رہے ہیں مؤنث کے۔ یہ پہلا رول ہو گیا، اس تین چار رول آنے ہیں جی، یہ پہلا رول آ گیا کہ اگر یہ تین لیٹرز آ رہے ہوں کسی ناؤن کے آخر میں تو ہم اسے شمار کرتے ہیں مؤنث۔ اجازت ہو تو آگے چلیں، ایک رول یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کالم کو نوٹ کرنا چاہیں کر لیجئے، آپ سے ویسے شیئر بھی کر دی جائیں گی چیزیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور لفظ ہے الصلاۃ، نماز، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے مؤنث میں۔ دوسرا رول، ہمارے جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں، عربی میں وہ مؤنث شمار ہوتے ہیں، اہل عرب ان کو مؤنث بولتے ہیں۔ وہ ہماری باڈی کے پارٹس جو دو دو ہیں نا جی، جیسے دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دو کان ہیں، دو ہونٹ ہیں، لپس ہیں، اہل عرب ان کو مؤنث بولتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی بھی سائن نہیں ہے، نہ الف مدہ ہے، نہ گولتا ہے، نہ ہی آخر میں یا ہے۔
پھر بھی یہ مؤنث بولے جاتے ہیں عربی زبان میں. اذن کان، ایئر، شفتن لپس، یدن ہینڈ، رجل پاؤں. اچھا یہ رجل پاؤں کو کہتے ہیں. را کی زبر سے راجلن ہو تو آدمی کو کہتے ہیں، رجل پاؤں کو کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ہر وہ جسم کا حصہ جو دو ہیں ان کو عربی میں مؤنث بولا جاتا ہے. یہ رول لکھ لیجیے گا پہلے اپنے پاس. دو رول ہو گئے کسی ناؤن کو عربی میں مؤنث پڑھنے کے، بولنے کے. آگے چلیں جی تیسرے رول کی طرف. بتائیے. ٹھیک ہے جی چلتے ہیں. تیسرا رول ہے ہمارے پاس، ہواؤں کے جتنے بھی نام ہوں گے نا عربی میں ہواؤں کے، وہ مؤنث بولے جاتے ہیں. اسی طرح جنت، جہنم یا آگ کے جو نیم ہے عربی لینگویج میں وہ بھی مؤنث بولے جاتے ہیں. اور جتنی چیزیں ریلیٹڈ ہے نا جی آسمان سے، وہ بھی چیزیں مؤنث بولی جاتی ہیں. جیسے آسمان ہے، بادل ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں. یہ ساری چیزیں اہل عرب مؤنث بولتے ہیں. سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں اہل عربی نے مؤنث کے طور پہ بولتے ہیں، فیمیل ناؤن شمار کرتے ہیں. کچھ ایکسیپشنل کیس انہوں نے دیے ہیں ہم کو، لیکن ان کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا. فی الحال جو رولز کے مطابق چل رہے ہیں ہم انہیں ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں پر مثالیں دی ہوئی ہیں ساری انہوں نے. یہ مثالیں تب سمجھ آئیں گی جب ہمیں کچھ رولز کو ہم اپلائی کریں گے نا جی، اپنی اس کے ریہرسل میں جا کر مشق تمرین کریں گے جب ہم. ٹھیک ہے جی. فی الحال بس اتنے رولز یاد رکھیے فیمیل ہونے کے، یہاں پہ جو انہوں نے لکھا ہے. ایک اور رول بھی یہاں پہ آئے گا، لیکن وہ بیسیکلی وہ جمع کا رول ہے. وہ میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں، وائٹ بورڈ پہ. لا الہ الا اللہ. 1 منٹ پلیز. یہ آپ کی طرف وائٹ بورڈ شیئر کیا جا رہا ہے جی.
دیکھیں کہ عربی لینگویج میں جب ہم کسی نام کی مؤنث بناتے ہیں، اس کی جمع جب ہم بنائیں گے، ہماری لائٹ پھر ایک دفعہ چلی گئی ہے، نوٹ یہ فرمائیے کہ یہ دیکھیے ہم نے ایک لفظ لکھا، فار ایگزامپل مسلمہ. اب دیکھیے یہ مؤنث نیم ہے کیونکہ اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، جو کہ ابھی ہم نے رول پڑھا ہے. اب اس کی جمع جب ہم بنائیں گے پلورل تو مسلمات آئے گی. یہ دیکھیے آخر میں تا ہی آ رہی ہے اس کے، یہ بھی مؤنث کا ہی سائن ہے. الف تا لاسٹ میں آ رہا ہو، کسی بھی ناؤن کے آخر میں الف تا آ رہا ہو تو ہم اسے مؤنث کا نام شمار کریں گے. جیسے عابدہ سے عابدات، خالدہ سے خالدات، کافرہ سے کافرات، اور مسلمہ سے مسلمات. امید ہے یہ رول سمجھ آ گیا ہوگا. یعنی ہر وہ ناؤن جس کے آخر میں الف تا آ رہا ہو وہ بھی ہم مؤنث ہی شمار کرتے ہیں. یہ بھی ایک پوائنٹ میں نوٹ فرما لیجئے. جی ہاں، عابدات قرآن مجید میں کثرت سے یوز ہوئے ہیں ایسے الفاظ. ہماری طرف لائٹ بار بار آ جا رہی ہے. یہ ایک سوال پوچھا ہے ملیحہ سلمان نے، what was the fifth rule؟ یعنی مختلف الفاظ ہم نے اہل عرب سے جو سنے ہیں وہ بس مؤنث ہی بولتے ہیں، حالانکہ وہ مؤنث ہونے کا ان میں کوئی سائن نہیں ہوتا. انہیں کہا جاتا ہے مؤنث سماعی. یعنی ہم نے سنا ہی اہل عرب کو ایسے ہے کہ وہ اس کو مؤنث ہی بولتے ہیں، اس لیے ہم بھی انہیں مؤنث ہی کنسیڈر کریں گے. انہیں سماعی کہا جاتا ہے، سماعت سے ریلیٹڈ ہیں. متفرقات ہوتے ہیں کچھ ورڈز، جیسے نفس، انسان کی انٹرنل پاور جو ہوتی ہے، نفس ہو گیا، یا اور بھی چیزیں ایسی ہیں جن کو اہل عرب مؤنث ہی بولتے ہیں، تو ہم بھی انہیں مؤنث ہی بول لیں گے اگرچہ ان میں ان سائن میں سے کوئی سائن بھی نہ پایا جائے. لیکن اچھا اس کے اوپوزٹ بھی ایک بات سمجھیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناؤن میں مؤنث ہونے کی علامت پائی جائے گی، لیکن عرب لوگ جو ہیں وہ اسے مذکر بولتے ہیں، اسے وہ میسکولن کے لیے بولتے ہیں. جیسے یہ دیکھیے لفظ طلحہ. اب یہ طلحہ کا جو لفظ ہے، یہ میں نے میسج میں جو سینڈ کیا، یہ ہم مذکر کے لیے بولتے ہیں، میل کے لیے بولتے ہیں. آخر میں اللہ کے گولتا آ رہی ہے لیکن پھر بھی یہ میل کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عربی حضرات جو ہیں وہ کچھ نام مخصوص کر دیتے ہیں میل کے لیے، یا اسے وہ بس مذکر ہی بولتے ہیں، مذکر کے لیے بولتے ہیں، تو یہ رول وہاں ٹوٹ جائے گا ہمارا. باہر کیف آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی ایسے نام ہے تو بھیجیے. اسی طرح ایک لفظ اکاشا ہے. اہل عرب اس لفظ کو میل اور فیمیل دونوں کے لیے یوز کرتے ہیں، اکاشا. آپ کے پاس کوئی ایسی مثالیں ہیں تو میں نے میسج میں لکھ دی ہیں، آپ کے پاس کوئی مثالیں ہیں تو شیئر کر سکتے ہیں.
حذیفہ بالکل ٹھیک ہے جی. اور اب یہاں ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کیجئے، یعنی اس کا تعلق آپ کی وکیبلری سے ہے. میں یہاں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں وائٹ بورڈ پہ جی. دنوں کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں جی. دنوں کے نام. پہلا لفظ ہم یعنی ہفتہ کا ایک ہفتہ ہم کہتے ہیں نا پورے ویک کو، تو عربی میں ویک کو الاسبوع کہتے ہیں. الاسبوع ویک کو کہتے ہیں جی. الاسبوع ویک کو کہا جاتا ہے عربی میں. اور دن کو کیا کہیں گے ہم؟ ایام. ٹھیک ہے جی، ہم یوز کرتے رہتے ہیں اکثر. 6 7 8 5 6 دن جو ہے انہیں الایام کہا جاتا ہے عربی لینگویج میں. ایام. ایام یوم کی جمع ہے جی. یوم. اب اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہفتے کا دن ہے. اگر ہم اس کو فرائیڈے سے شروع کریں تو الجمعہ. الجمعہ بولیں گے جی ہم جمعے کے دن کو. الجمعہ. تو آخر میں دیکھیے گولتا آ رہی ہے. اس کے بعد ہمیں اگر ہفتے کو دن کو ہم بولیں تو السبت کہتے ہیں ہفتے کو. السبت. قرآن میں بھی یہ لفظ یوز ہوا ہے سورہ بقرہ میں. السبت ہفتے کو کہتے ہیں. سیچرڈے. الجمعہ. شروع میں آپ یوم یوم کا لفظ لگاتے جائیے. یوم الجمعاتی، یوم السبت. اور اسی طرح اگر ہم ہفتے کا دن کے بعد اتوار کو ہم لیں تو یوم الاحد کہتے ہیں اتوار کے دن کو. یوم الاحد اتوار کا دن. الاحد اتوار کو کہتے ہیں جی، سنڈے کو. کل کلاس بھی ہوگی انشاءاللہ ہماری سنڈے کو، وقت آپ سے شیئر کر دیا گیا ہوگا. اور منڈے کو کیا کہتے ہیں؟ الاثنین. اثنین. الاثنین. یوم الاثنین means منڈے. اور ٹیوزڈے کو الثلاثاء کہیں گے ہم. ٹھیک ہے جی، یہاں میں لکھ دیتا ہوں جی. یوم الثلاثاء ٹیوزڈے. اور بدھ کو یوم الاربعاء چوتھا دن، یعنی الاربعاء. آپ سے یہ شیئر بھی کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. الاربعاء بدھ کو کہا جاتا ہے، وینسڈے. اور جمعرات کا تو مشہور ہے دن، سبھی کو معلوم ہوگا، یوم الخمیس. میں نے اپنی دادی محترمہ سے یوم الخمیس کا لفظ سنا تھا. الخمیس خمس یا خامس کے 5 سے ریلیٹڈ ہے. خمیس جمعرات کو کہا جاتا ہے.
یوم الخمیس، دوبارہ لکھ دیتا ہوں میں اس کو درستگی سے، الخمیس، اور آگے پھر یوم الجمعہ دوبارہ سے پورا ویک جو شروع ہو جاتا، یوم الاحد اتوار، یوم الاثنین منڈے، یوم الثلاثاء ہم منگل کو کہیں گے، یوم الاربعاء بدھ کو، یوم الخمیس ہم کہیں گے جمعرات کو، اور یوم الجمعہ جمعے کو، اور یوم السبت ہفتے کو ہم کہیں گے۔ جی ہاں، جسر انسٹیٹیوٹ، شکریہ۔ فاریہ چشتی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی فرمائیے۔ یہ ہفتے کے دن آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ سر اٹ واز بائی مسٹیک، اوکے جی، یہ آپ نے یاد کر لینے اچھے سے، کوشش کریں عربی کو اپنی لینگویج میں لائیں، اب بولنا بھی شروع کریں۔ ہم جب بولنے میں آئے گی، پڑھنے میں آئے گی، لکھنے میں آئے گی، اور سننے میں آئے گی، تب جا کر ہم عربی کا کچھ نہ کچھ حاصل کر پائیں گے ہم۔ سر اہل عرب سا کو تا کے ساؤنڈ میں پروناؤنس کرتے، ہاں جی تقریباً ایسا ہی ہے، سا کو وہ ٹی ایچ میں لاتے ہیں، جیسے ہم حدیث کا لفظ لکھتے ہیں، میں یا میسج میں لکھ رہا ہوں، جیسے ہم حدیث کا لفظ لکھتے ہیں، تو اہل عرب یا آج کل کی جو انگلش ہے وہ اس کو ایسے لکھتے ہیں، آئی تھنک حدیث، بالکل ایسا ہی، ایسا ہی ہے بالکل۔ تو گرامر میں آج ایک تو ہم نے مؤنث ناؤن بنانے کے اور اس کو سمجھنے کے طریقہ کار پڑھے ہیں۔ میں ایک لفظ لکھوں گا یہاں پہ، آپ نے بتانا ہے جی وہ میل کے لیے یوز ہوتا ہے یا فیمیل کے لیے۔ گیٹ ریڈی۔ یہ میسج میں نے بھیجا ہے، میسج میں دیکھیے چیٹ میں، اس کا رپلائی کیجیے۔ ارزن یہ میل ہے یا فیمیل؟ بالکل یہ فیمیل کے طور پہ یوز ہوگا، کیونکہ اہل عرب زمین آسمان اور سورج چاند ستاروں سے وہ عربی میں ان کو پروناؤنس کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور اگر اس کی طرف کوئی پروناؤنس لوٹانی ہو ضمیر تو مونس کی لوٹاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور لفظ آ رہا ہے آپ کی طرف، الشمس، ٹھیک ہے، ایک اور لفظ، ٹھیک ہے، ویل ڈن۔ اب مجھے اس کی آپ نے جمع لکھ کے بھیجنی ہے ابھی۔ یہ میں نے بھیج دی ہے آپ کو میسج میں، کافرہ لکھا ہے میں نے، اس کی کیا جمع ہوگی؟ کافرات، ویل ڈن۔ تو مسلمہ کی کیا جمع ہوگی؟ مسلمات، ویل ڈن، اعلیٰ، خوب خوب است۔ ایک ایک سائن بتائیے ناؤن کو فیمیل میں سمجھنے کا، کہ یہ جی فیملین یوز ہوا ہے، تو کیا کیا سائن ہو سکتے ہیں اس کے ایکسپیکٹ؟ گولتا، بالکل ٹھیک ہے جی، اینڈز وتھ تا، الف یا تا، ٹھیک ہے، آخر میں تا ہوگی، اینڈ سے یا ہوگی۔ اچھا، اب میں ایک نام آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہوگا۔
میل ہے یا فیمیل، یہ جو میں نے بھیجا ہے آپ کی طرف، لیکن سائن کے اعتبار سے تو یہ فیمیل ہونا چاہیے، لیکن چونکہ میں نے کہا کہ عرب لوگ اگر کسی نام کو میل کے لیے رکھ دیں تو بس وہ میل ہی بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل، زبردست۔ اب چونکہ ہم نے دنوں کے نام پڑھے ہیں، اب ہم ذرا موسموں کے نام پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں وائٹ بورڈ کی طرف آ رہا ہوں۔ موسموں کے نام کیسے پڑھے جاتے ہیں عربی لینگویج میں، وہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے تاکہ ہماری گفتگو میں وہ بھی آنے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ پہلے نمبر پہ ہم لکھیں گے الربیع، اس کو سینٹر، الربیع لے لیجئے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، مشہور لفظ ہے ربیع الاول، بہار کو کہا جاتا ہے جسے آپ سپرنگ کہتے ہیں نا، سپرنگ جسے ہم بولتے ہیں، اور بہار اسی عربی میں سے ربیع کہا جاتا ہے، ربیع۔ اور اس کے بعد ہم جو لفظ بولتے ہیں اپنے پاس سردی کے لیے آج کل جیسے کہ چل رہی ہے، تو عربی میں کہتے ہیں الشتاء۔ ٹھیک ہے جی، الشتاء کہیں گے ہم اس کو، سوری زیر آئے گی یہاں پہ، الشتاء۔ ٹھیک ہے جی، حمزہ آئے گا آخر میں، الشتاء۔ قرآن میں یوز بھی ہوا ہے نا سورۃ القریش میں، سردی میں، یعنی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء، الشتاء، الشتاء لفظ یہ یوز ہم کرتے ہیں ونٹر کے لیے، سردی میں جو آپ لفظ سردی جسے ہم کہتے ہیں عموماً، ٹھیک ہے جی، ونٹر، الشتاء۔ تو دو یاد کر لیجئے گا آپ، نہیں تو بھول جائیں گے، ربی بہار کو، الشتاء ونٹر کو کہتے ہیں، دو ہی یاد رکھ لیجئے آج۔ جی میں کچھ سوالات کی طرف آ رہا ہوں آپ کے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے جی، سوزینا اسلام، ویل ڈن۔ کوئی بتائے گا ہمارے اصول کے مطابق، ہم نے جو اصول پڑھا ہے اس کے مطابق الشتاء وہ میل میں یوز ہوگا یا فیمیل میں؟ فیمیل، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ جی سمر وغیرہ کو بھی بتا دیں، تو سمر اینڈ آٹم، سمر کو تو جو ہے نا عربی میں الصیف کہتے ہیں، وہ ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے نا سورۃ القریش میں، یعنی مینس کے سورۃ القریش میں اکٹھا یوز ہوا ہے شتاء اور صیف، ونٹر، سمر کو الصیف کہا جاتا ہے جی، الصیف۔ یہاں میں میسج میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، الصیف، جی ٹھیک ہے جی، ویل ڈن، سب نے اچھے جواب دیے ہیں فیمیل کے طور پہ۔ اور ایک ہمارے پاس جو لفظ یوز ہوتا ہے خریف، الخریف ہم لکھیں گے، الخریف، آٹم کو کہا جاتا ہے جی، الخریف، خا کے ساتھ، آٹم، بالکل، چلیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک،
5-7 منٹ کی بریک لے لیجئے، پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم پڑھتے ہیں کچھ دیر کے لیے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اگرچہ تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں شروع میں، تاکہ آپ لوگوں پہ برڈن نہ ہو۔ بہت زیادہ تیزی سے بھی پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں ہونا۔ ہم کو جو پڑھنا ہے اس کو سیکھنا بھی ہے۔ میں آپ کو عربی پڑھا نہیں رہا ہوں، بلکہ عربی سکھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اسی میں فائدہ ہوگا۔ بصورت دیگر چونکہ ہمیں کوئی ایسی جلدی نہیں ہے کہ ہمیں ختم کروانا ہے، کچھ نہیں ختم نہیں کروانا، یاد کروانا ہے آپ لوگوں کو۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے سوفا کا اردو میں کیا معنی ہوگا؟ ان قریب۔ جی ہمنا نے پوچھا ہے سوفا کا مطلب ہوتا ہے جی عن قریب، ویری سون۔ ٹھیک ہے جی، فیوچرسٹک ٹینس بنانے کے لیے، فیوچر ٹینس بنانے کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے، سوفا اور سین۔ آگے چل کر ڈسکس کریں گے، ابھی ہم نے ورب کو نہیں ڈسکس کیا ہے۔ بہت سی چیزیں جنہیں ابھی ڈسکس نہیں کیا ہم نے، انشاءاللہ ڈیٹیل سے تفصیل سے سمجھائیں گے۔ آپ کو جب بات سمجھ آ جائے گی، آپ یوز ٹو ہو جائیں گے اس کے ساتھ، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلا کریں گے۔ کوئی سوال پوچھنا چاہیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ جی فہد صاحب۔ فہد صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ کیا
नेमतों की हुकूक किसी हदीस में मेंशन है। ये डिफरेंट अहादीस में मेंशन है, लेकिन मफहूम है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, और ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं। यानी ऐसी ये वो बातें हैं, वो हकायक हैं जिनका इनकार नहीं किया जा सकता। कंसेंसस ऑफ द नेशन है इस पर, उम्मत का इजमा है। और कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो अहादीस से भी साबित हैं, मुझे उनके रेफरेंसेस अभी याद नहीं है। चलिए जी, बस आज लेसन इतना ही काफ़ी है। बकिया इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। यहाँ टाइम शेयर कर दिया जाएगा, कल वाला आपसे बल्कि पहले ही कर दिया जा चुका होगा। अवेलेबल रहिएगा सुबह। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ लेसन जो पढ़ा गया उसको रिपीट करना, और फिर हमारी अटेंडेंस पूरी रहे, कंसिस्टेंसी हो हमारा पढ़ने पढ़ाने में, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मुफीद रहेंगी चीज़ें। चलिए जी। जी किन्जा साहिबा, फरमाइए। मुन्नस के लिए अलिफ बोला, उसे अलिफ ममदूदा भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अलिफ ममदूदा भी कहते हैं। अलिफ मकसूरा भी एक होता है, एक अलिफ ममदूदा होता है। ये ज़्यादा मैं टर्म्स इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ कि ये याद करना मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए टर्म्स को मैं कम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये एक स्ट्रेटजी है हमारी पढ़ाने की। जी हमना साहिबा, फरमाइए क्या क्वेश्चन है आपका। किस चीज़ का टेबल आप कह रहे हैं, कौन से वाला जो मेल फीमेल नाउन बनाने का तरीका है वो, मलिहा साहिबा? हाँ जी बिल्कुल, शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह आपसे। ये आपका एक फिकही सवाल है। ज़िहार इसे कहा जाता है, इस तरह के मसले को डिस्कस करना है तो ये एक फिकही मसला है, जिसका सूरतुल मुजादला में इसका हुक्म बयान हुआ है। 28वें सिपारे की पहली सूरत और पहले रुकू के अंदर जहाँ पे ज़िहार का हुक्म बयान हुआ है, वहाँ पे 60 रोज़े रखने पड़ेंगे ज़िहार करने वाले को। फिकही मसला है ये, कि यहाँ कोशिश कीजिए आप ग्रामर अरबी के हिसाब से सवालात पूछिए। चलिए जी, आज इतना काफ़ी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बकिया फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।